بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت نیک، فرما بردار یعنی اوبیڈینٹ اور خوبصورت تھے۔ آپ کے باپ آپ کو بہت چاہتے تھے اور آپ کا چھوٹا بھائی یامین بھی تھا۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے اور باقی 10 بھائی ستیلے یعنی اسٹیپ برادرز تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے باپ کو بتایا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک بہت اچھا خواب ہے، اللہ آپ کو بڑا مرتبہ دے گا، نبوت ملے گی، لیکن یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ بھائیوں نے دیکھا کہ ابا جان حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے ہیں تو وہ اس سے جیلس ہو گئے۔ بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہمارے ابا جان انہیں بہت چاہتے ہیں اور ہم ان کو نہیں چاہتے، اس لیے ان کو جان سے مار دینا چاہیے۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا، جان سے مت مارو، انہیں کنویں یعنی ویل میں پھینک دو جس میں پانی نہ ہو۔ دوسرے بھائی نے یہ کہا۔ پھر بھائیوں نے اپنے ابا جان سے کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیج دیں۔ ان کے باپ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم کھیل میں لگ جاؤ گے اور کوئی بھیڑیا آ کر یوسف علیہ السلام کو کھا نہ جائے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم طاقتور ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور روتے ہوئے گھر آئے کہ ہم دوڑ میں لگ گئے تھے اور بھیڑیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شرٹ پر جانور کا خون لگا کر اپنے باپ کو دکھایا۔ بوڑھے باپ نے صبر کیا، بیٹے کی جدائی میں روتے رہتے، جن سے ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ کنویں کے قریب ہی ایک قافلہ آیا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں بکٹ ڈالی تو دیکھا کہ کنویں میں ایک خوبصورت سا لڑکا موجود ہے، تو انہوں نے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکال دیا۔ جب قافلہ مصر پہنچا تو وہاں پر مصر کے گورنر نے ان قافلوں والوں سے تھوڑی قیمت دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے خرید لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، ان کی خوبصورتی، عقل مندی بڑھ گئی۔ گورنر کی بیوی نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا برائی کے ارادے سے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے، اس نے ان کی شرٹ پیچھے سے پکڑی اور شرٹ پھٹ گئی۔ دروازے پر بادشاہ اور اسی کی فیملی کا ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر یوسف کی شرٹ سامنے سے پھٹی ہوگی تو اس کی بیوی جو الزام لگا رہی ہے یوسف پر کہ یہ ایک برا آدمی ہے تو یہ سچ بول رہی ہے، لیکن اگر شرٹ پیچھے سے پھٹی ہوگی تو یہ جھوٹی ہے، جبکہ شرٹ پیچھے سے ہی پھٹی تھی۔ اس واقعے کی خبر مصر میں پھیل گئی۔ عورتیں آپس میں کہنے لگیں کہ بادشاہ کی بیوی غلام کو چاہتی ہے۔ جب زلیخا بادشاہ کی بیوی کو معلوم ہوا تو اس نے ان عورتوں کی دعوت کی۔ سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور ایک ایک پھل دے دیا، اور اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں لے آئیں۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھی
چھری سے پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ زلیخا نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کے لیے تم باتیں کر رہی تھی، میں اس کو قید کروا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جیل میں 2 قیدی موجود تھے، ایک شاہی باورچی تھا اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے مل کر بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ جیل میں قیدیوں کو اللہ کی باتیں بتاتے رہے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں، پرندے ان کو کھا رہے ہیں، اس خواب کی تعبیر بتا دو۔ شراب پلانے والے سے کہا کہ تم قید سے رہا ہو جاؤ گے اور باورچی کو پھانسی مل جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ شراب پلانے والا جیل سے رہا ہو گیا۔ اس کا باقی کا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم آئندہ سنیں گے۔ اللہ حافظ۔